ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اپنی عبادتوں سے جہاں اللہ بندوں کو اپنا بناتا ہے، وہیں پر عبادتوں کے ذریعے انسان کی صحت کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین اکرام، رمضان کا یہ دوسرا جمعہ ہے، پتہ نہیں کہ 5واں جمعہ کب آ جائے، اس کے بعد عید کب ہو اور وہ دن آنے تک ہم زندہ رہیں۔ کیا کسی کو پتا ہے؟ اگر پتا نہیں ہے تو ابھی سے دلوں سے کبر و غرور، فقر، تکبر کو مٹائیں، اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ بنا کر کے روزے رکھیں، عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں۔ اگر رشتہ داریاں خراب ہیں ان رشتہ داریوں کو درست کر لیں، کیونکہ یہ مہینہ جہاں مغفرت کا ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کا ہے، وہیں پر تعلقات جوڑنے کا بھی ہے۔ حاضرین اکرام، یہ جو جمعہ ہے، اس جمعہ میں میرا خطبے کا موضوع ٹاپک ہے روزوں کے دنیاوی فائدے۔ ہم نے روزوں کے آخرت کے فائدے سنے تھے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، شیطان کو جکڑ دیا جائے گا، فلاح ہے فلاح، اللہ راضی ہوگا، یہ تمام اخروی ہم نے فائدے سنے تھے۔ آج ہم دنیا کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے جو آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرو، آسانی پیدا کرو، یسرو ولا تعسروا، اے مسلمانوں آپ کی جانب سے کسی کو مشکل نہ ہو۔ سبحان اللہ، آسانی پیدا کرنے والے بننا چاہیے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری وجہ سے سامنے والے پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ بشرو، اور تم سامنے والوں کو خوشخبری دو، بھائی خوشخبری دو۔ ولا تنفرو، نفرت دوسروں کو مت دلاؤ۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ہی چہرہ دیکھتے ہیں اندر سے نفرت آ جاتی۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ روزہ خوشخبری دینے والا ہے، روزہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا فائدہ روزے سے جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس تقوی آتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہی تقوی حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی عبادت کرنے والوں، رسول اللہ کے راستے پر چلنے والوں، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے ہیں، صرف تم پر نہیں، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا ویسے ہی تم پر بھی فرض ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اس پروردگار کا خوف آ جائے۔ اب یہ جو تقوی ہے نا انسان کے پاس آ جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا ڈر جو دل میں بساتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا، اس کے سوچ کے پرندے وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہوں گے، اس جگہ سے اللہ رب العالمین اس کی روزی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، روزے کا فائدہ ہے، روزہ رکھو متقی ہو جاؤ، اللہ رب العالمین اس کے لیے روزی روٹی کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں۔
डिप्रेशन का इलाज है इसमें, पहला फायदा। दूसरा फायदा, दिल को सुकून पहुंचता है। आज लोग डिप्रेशन में है ना, उसकी असल वजह यह है इत्मीनान नहीं है, बेचैन है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की इताअत में रोजे रख लो, दिल को सुकून पहुंचेगा। अब आप पूछेंगे हमें अपनी जानिब से कोई बात नहीं चाहिए, भाई दलील चाहिए। आइए हम दलील देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलिस्साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, दो फरहतें हैं। कितने? दो फरहतें हैं रोजेदार के लिए। नंबर एक, फरहतुन हीना युफ्तिर, पहली खुशखबरी या पहली फरहत ये है उस वक्त है जब वो रोजा खोलता है, जब इफ्तारी करता है, उस वक्त उसको पहली फरहत मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरा, वफरहतुन हीना यल्का रब्बहु, दूसरी खुशखबरी उसके लिए ये है, दूसरी फरहत उसके लिए ये है कि जब वो अपने रब से मुलाकात करता है। अब आप लोग रोजा है ना, अपने आप पर गौर करें। सहरी करते हैं, फजर की नमाज जैसे ही पढ़ते हैं, बाज लोगों को प्यास लगने लगती है, अगर नहीं लगती, जब सो करके उठते हैं, जोर की नमाज तो आते हैं, तब से एक किस्म की कमजोरी इंसान के जिस्म में आ जाती है। एक तरफ हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, एक तरफ जहन में एक किस्म की कमजोरी महसूस होती है। लेकिन जैसे ही वो इफ्तारी में पानी पीता है, क्या दिल को इत्मीनान नहीं पहुंचता? थोड़ा सोचें, क्या ऐसे नहीं लगता कि अब आंखों में एक नई रोशनी आ गई है? क्या ऐसा नहीं लगता कि अब जिंदगी में एक जान आ गई है? यह है रोजे की खुशखबरी, यह है रोजे के वक्त की फरहत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि सहरी के बाद से भूखे प्यासे रहो, ताकि तुम्हारा जिस्म तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। जब तुम इफ्तारी के वक्त खाओगे पियोगे तो तुम्हें एक नई ताकत पहुंचेगी, यह खुशखबरी मिलती है। दूसरी खुशखबरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ना, हर इबादत का एक हिसाब मुतय्यन किया गया, ये इबादत को इतनी नेकियां, ये इबादत को इतनी नेकियां। लेकिन रोजे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने साथ मुख्तस कर लिया कि रोजा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मैं जितना चाहूंगा उतना सवाब दूंगा। अब सोचो, अल्लाह अगर सवाब देने पर आ जाए तो कितना दे सकता है? अनलिमिटेड। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। तो दो खुशखबरियां, तो इंसान को रोजा रखने से दिली सुकून पहुंचता है। जब उसे दिली सुकून पहुंचता है ना, शैतान के अफकार उसके जहन में काम नहीं करते, काम नहीं चल रहा है, मैं बेकार हूं, अब मैं ये नहीं, ये जो कमतरी है ना, ये कमतरी इसके जहन से निकल जाती है और डिप्रेशन से निकल आता है। सुभान अल्लाह। ये रोजे का दूसरा फायदा है, दुनियावी फायदा। आइए तीसरा फायदा, इंसान का नफ्स कंट्रोल हो जाता है। इंसान अपने आप को, अपने दिल को कंट्रोल कर लेता है। वो कैसे? जब इंसान रोजा रखता है, क्या क्या चीजों से दूर होता है? हलाल खाने से, हलाल पीने से, हलाल कामों से, हर चीज से दूर हो जाता है ना। जब इंसान इन हलाल चीजों से दूर होता है तो हराम की तो बात बहुत दूर की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे में उन चीजों को हराम किया जो बाकायदा हलाल हैं। चावल खाना हलाल है या हराम है? हलाल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक दिया कि इसको भी हाथ मत लगाओ। जब तुम हलाल चीजों से रुकोगे तब जाकर के तुम आखिर में हराम चीजों से खुद ब खुद रुक जाओगे। लेकिन आज हमारा मसला क्या है मालूम? रमजान के 30 महीने या रमजान के 30 दिन या 29 दिन रोजा रखते हैं, लेकिन उसके 3 दिन के बाद हम ये नहीं कहते कि भाई अब रोजे की आदत पड़ गई है। कहते सिगरेट के छोड़ने की बात कहो, गुटखे के छोड़ने की बात कहो, नहीं भाई ये आदत बहुत बुरी है, पड़ गई, नहीं जाती बोलना। रोजा 30 दिन रेगुलर रह करके रोजे की आदत नहीं पड़ी, ये गुनाह छोड़ने के लिए इसको आदत पड़ गई है। इसका मतलब क्या है? इसने रोजे को दिल से नहीं रखा, चुप। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कानून है, चलो उस कानून को फॉलो करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोजा इसलिए हुक्म दिया गया रोजे का ताकि इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल करे,
اپنے دل کو کنٹرول کرے, اپنے خواہشات کو کنٹرول کرے, اپنے آپ کو کنٹرول کرے, اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرے, اپنی زبان کو کنٹرول کرے, اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرے. یہاں تک کہا گیا کہ سامنے والا اگر لڑنے پر آ جائے, جھگڑنے پر آ جائے, اس سے کہہ دو انی صائمن, انی صائمن, میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تجھ سے لڑ نہیں سکتا, میں لڑنا چاہتا ہوں لیکن میں روزے سے ہوں, رب کا حکم مجھ پر ہے کہ میں روزے میں بیکار کام مت کروں, اسی لیے میں تجھ سے نہیں لڑتا. جا, یہ روزہ ہے کنٹرولنگ کا. آج اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کریں؟ اس وجہ سے بہت سے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں جو مشورے دیتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی اس پر عمل کر لو, ڈاکٹروں کے چکر سے چھوٹ جاؤ گے. اچھا, چوتھی چیز, اکثر بیماریوں کی جو جڑ ہے نا وہ انسان کا یہ پیٹ ہے, انسان کا یہ پیٹ ہے. اور اس کا قاعدہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, کلو وشربو ولا تسرفو, تم کھاؤ اور تم پیو لیکن کھانے پینے میں حد سے تجاوز مت کرو. کھانا ہے جتنا کھانا ہے اتنا کھاؤ, پینا ہے جتنا پینا ہے اتنا پیو, کھانا ہے جو کھانا ہے وہی کھاؤ, پینا ہے جو پینا ہے وہی پیو, اس میں حد سے تجاوز مت کر جاؤ. وہ چیزیں جو انسانی صحت کو خراب کرے وہ چیزیں مت کھاؤ, وہ چیزیں جو انسانی صحت کو طاقت دیتی ہے لیکن حد سے زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ انسانی جسم کو تکلیف پہنچاتی ہے, ایسے چیزوں سے بچ جاؤ. اب روزے میں کرتے کیا ہیں؟ روزے میں کیا جاتا ہے یہی تو نا, سحری میں کھائے افطاری تک بھوکے ہیں, جو سحری میں کھائے اسی کی طاقت افطاری تک چلتی ہے. جیسے ہی افطاری کیے انسان کا پیٹ ایک بار جب فریش ہو کر کے آ جائیں گے سکون محسوس کرتا ہے. کبھی غور کر کے دیکھیں آپ, اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں عقل کو سب کچھ سمجھے, ایسا نہیں ہے. بعض چیزوں میں غور کریں. افطاری کرنے کے بعد جیسے ہی ہمیں واش روم سے آتے ہیں کتنا سکون محسوس ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے ہر بیماری سے دور ہیں. یہ روزے نے سکھلایا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا اتنا بڑا فائدہ رکھا ہے. نظام ہاضمہ کی درستگی ہے اس میں, قبض کی بیماریاں, پیٹ کے درد کی بیماریاں, فلاں کی پریشانیاں سب دور ہو جاتے ہیں. ہاں اگر الٹا سیدھا کھا لیں گے روزے کی بھی حالت میں تب انسان کی پریشانی آ جائے گی. حاضرین اکرام, پانچواں فائدہ, انسان جب حد سے زیادہ کھاتا ہے نا, ہائی بی پی, لو بی پی, شوگر, کولیسٹرول یعنی موٹاپا آ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان تمام بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ غور کریں. رمضان سے پہلے ہٹے کٹے آڑے چوڑے مستنڈے رہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کر کے صحیح معنوں میں سحری کریں گے اور افطاری کریں گے نا, رمضان کے بعد وہ بہت زیادہ وزن میں بھی اتر جاتے ہیں, موٹاپے میں بھی اتر جاتے ہیں. بعض لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں رمضان سے پہلے کتنے اچھے تھے بھائی, تمہیں تندرست تھے, رمضان کے بعد بہت کمزور ہو گئے بولتے. جو ایسا بولتے وہ غلطی پر ہیں, اس لیے کہ رمضان سے پہلے جو ان کے جسم میں کولیسٹرول تھا, جس کو ہم چربی کہتے ہیں, موٹاپا تھا, وہ موٹاپا گھٹا. جو حد سے زیادہ وزن تھا اللہ رب العالمین نے اس روزے کی وجہ سے وہ گھٹا دیا. سبحان اللہ. لیکن لوگ اس کا دوسرا رخ دیتے ہیں. صحیح رخ تو یہ ہے کہ جو اس سے آنے والی غلط بیماریاں ہیں, بری بیماریاں, اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے اس کی حفاظت کی. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے بعد اس کو جسمانی طور پر کمزوری محسوس ہوتی ہے لیکن دلی طور پر اسے ایک قسم کی طاقت مل جاتی ہے اور اس کے اندر یہ جذبہ آتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس دھوپ کے موسم میں, اس دھوپ کو برداشت کرتے ہوئے اگر میں آج روزہ ہوں تو میں فیوچر میں اگر کوئی کام آ جائے میں ڈٹ کے کر سکتا ہوں. یہ ہمت اس روزے سے ملتی ہے. مجھے بی پی ہے, مجھے شوگر ہے, اس کے باوجود میں اللہ کی مرضی کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے اب روزہ رکھ رہا ہوں, تو اللہ کی رضامندی کے لیے میں فیوچر میں بہت سے بڑا کام کر سکتا ہوں, اللہ کی راہ میں نکل سکتا ہوں. یہ جذبہ اس روزے سے ملتا ہے. سبحان اللہ. تو حاضرین اکرام, چھٹا فائدہ. اچھا, اسی کے تعلق سے بی بی سی کی نیوز ہے. بی بی سی میں سائنٹسٹوں نے اپنا ایک اعلان نکالا روزے کے تعلق سے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی باقاعدگی کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کی صحت کے لیے بہت فائدے ہیں.
زیادہ وزن اس کا گھٹ جاتا ہے اور اس کا موٹاپا کم ہوتا ہے اور مختلف جان لیوا بیماریوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ ایک رپورٹ ہے. دوسرا، انسان کے جسم میں کچھ زہریلے مادے ہوتے ہیں، زہریلے جراثیم ہوتے ہیں، جیسے کینسر. اب وہ کینسر کس کس وجہ سے آتا ہے آپ اچھا جانتے ہیں. یہ کینسر انہی چیزوں سے آتا ہے جو چیزیں انسان کے جسم کو تکلیف دیتی ہیں، جیسے بیڑی، گٹکا، یہ مختلف قسم کے طرح طرح کے زہریلے مادے ملے ہوئے پان وغیرہ، یہ چیزیں کھانے سے کینسر آتا ہے. اور انسان جو غذا استعمال کرتا ہے اس میں 1% ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جب انسان دن میں 3، 4، 5 مرتبہ غذا استعمال کرتا ہے تو وہ جراثیم اس کے جسم میں اپنا اڈا بناتے ہیں. جیسے بناتے ہیں نا ہمارے نوجوان، فلاں جگہ ایک اڈا، فلاں جگہ ایک اڈا، ایسا جراثیم بھی اپنا ایک اڈا بناتے ہیں اور اس جگہ پر اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے جیسے ہمیں کھاتے ہیں انسان کی باڈی اس چیز کو اختیار کرتی ہے. لیکن جب روزہ رکھتے ہیں، جو ہم غذا کھائے تھے وہ جراثیم کو پہنچ رہی تھی، آدھی جراثیم کو پہنچ رہی تھی، آدھی جسم کو طاقت پہنچ رہی تھی. لیکن جیسے ہی ہم روزہ رکھتے ہیں جسم کو طاقت چاہیے، اور جسم وہ طاقت کہاں سے لے گا؟ جسم میں موجود جو زہریلے مادے ہیں، وہ زہریلے مادوں کو، وہ زہریلے جراثیم کو، وہ کینسر کے بیکٹیریاز کو جسم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. جب جسم بیکٹیریاز کو کھانا شروع کرتا ہے اور جسم کو طاقت پہنچاتا ہے تو بیکٹیریاز کی طاقت کم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب آپ کہیں گے یہ تو ایسا لگ رہا جیسے کوئی تھیوری ہو، ایسا لگ رہا جیسے کوئی ایک بات ایسے ہی دل سے بنا کر کے پیش کی جا رہی ہو. نہیں ہے. اس کے اوپر محترمہ ڈاکٹر شانتی رنگوانی صاحبہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ایک غیر مسلم نے جو روزے کے اوپر سرچ کیا ہے اسی سرچ کو بتلا رہے ہیں. کیا اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا ہے دا میریکل آف فاسٹنگ، روزے کے معجزات. اس نام پر انہوں نے کتاب لکھا. اس میں اس چیز کو پیش کیا کہ انسان کا جسم طاقت چاہتا ہے، غذا چاہتا ہے. جب روزہ رکھ کر کے اسے غذا نہیں دی جاتی تو انسان کے جسم میں موجود زہریلے مادوں کو یہ جسم کھا لیتا ہے اور انسان کینسر جیسی بڑی بڑی اور بری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. ایک پڑوسی ملک کے ڈاکٹر، انہوں نے زبردست ویڈیو نکالا ہے، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ میرے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کینسر کا علاج بتلا دیا ہے. جب انہوں نے یہ اعلان کیا تمام نیوز چینلز والے جمع ہو گئے، وہ کیا ہے علاج، وہ کیا ہے علاج؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ روزہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو روزہ ہے سال میں 1 مہینہ، وارم میں 2 دن، مہینے میں 3 دن رکھے گئے تاکہ انسان کے جسم کی حفاظت ہو. اس سے بڑے فائدے چاہیے؟ آج ہم صرف دین کے فائدے سوچ کر کے چلو بھئی یہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے زندگی گزارتے ہیں. نہیں، اسلام نے جتنے بھی احکام دیے نا، جہاں دین پر عمل ہے وہیں پر انسانی زندگی کے فائدے بھی ہیں. بس انسان کو سمجھنا چاہیے. یہ انسان جسے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کہا ہے، اس انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے فائدے کیا ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ روزہ کر لیے، کھا لیے، ہو گیا، اس کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے، ہماری طاقت چلے جائے گی، ایسا سمجھتے ہیں. نہیں، بظاہر اس کے اندر سے طاقت جا رہی ہے، حقیقت میں اس کا دل مضبوط ہو رہا ہے. آپ جان سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ فیلڈ میں ہیں. جس کے ارادے مضبوط ہوں وہ کتنا بھی کمزور ہو اپنے کام میں آگے بڑھتا ہے. کیا نہیں ہے ایسا؟ کئی ایسے لوگ ہیں نا، کسی کے پیر نہیں ہیں لیکن وہ دنیا میں آج کاؤنسلنگ کر رہا ہے. کیوں؟ اس کے دل میں جذبہ تھا اور یہ روزہ وہی دل کی طاقت کو لوٹاتا ہے. سبحان اللہ. آخری چیز، امیونٹی سسٹم کو یہ روزہ مضبوط کرتا ہے. امیونٹی سسٹم کیا ہے؟ امیونٹی سسٹم ہے قوت مدافعت. باہر سے جو بیماریاں انسان کے جسم پر حملہ ہوتی ہیں روزے کی رکھنے کی وجہ سے،
وہ بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ جب جراثیم اندر کے جب یہ ریڈ سیلز ہیں اور وائٹ سیلز ہیں جسم کے اندر موجود بیکٹیریا سے لڑ کر کے انہیں صاف کر دیتے ہیں، اور ریڈ سیلز جسے ہم خون کہتے ہیں اور وائٹ سیلز جسے ہم سفید خلیے یعنی پیپ کہتے ہیں، جب یہ صاف شفاف ہو جاتے ہیں، روزے سے یہ پاک پکیزے ہو جاتے ہیں، ان میں فلٹر ہو جاتا ہے۔ جب یہ فلٹر ہو جاتے ہیں، اگر باہر سے کوئی بیماری حملہ آور ہو رہی ہے، یہ پہلے سے طاقتور ہے نا، ان بیماریوں سے لڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزے میں اللہ رب العالمین نے یہ فوائد رکھے ہیں۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پہلی بات آپ کو قرآن اور حدیث پر ایمان لانا چاہیے، اگر آپ کو ان باتوں پر ڈاؤٹ ہے۔ دوسری بات، اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان پر مضبوطی سے ایمان لانا چاہیے۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اس مسئلے میں، تب جا کر کے آپ غور کریں، آپ کو ہر ایک چیز میں اللہ کے احکام میں فائدے ملیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح اور سچے معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا۔ جو احکام تو نے ہم پر لاگو کیے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، توحید، اسی طریقے سے غیروں کی مدد کرنا، اپنوں کا ساتھ دینا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، اللہ ان تمام احکام کو صحیح معنوں میں بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین اکرام، جو خطبہ ثانی ہے، دوسرا خطبہ ہے، اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ اصل خطبہ ثانی پورا نصیحتوں کا ہی ہوتا ہے، چونکہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نصیحت بغور سماعت کیجیے۔ اتقوا اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ روزے کی حالت میں ہو، ایسے وقت میں بھی اس رب کا خوف کھاؤ، اس رب کی خشیت اپنے دل میں بساؤ، کیونکہ روزہ ہو رب کے لیے ہو، اس سے تقوی نہ آئے تو یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اس قسم کے کام نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں اس کا بھوکا رہنا، اس کا پیاسا رہنا۔ اللہ رب العالمین کو اس چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین کو جو چیز چاہیے اس روزے کے ذریعے وہ اللہ کا تقوی ہے جو بندوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ مسلمانوں، یہ جو وقت ملا ہے، یہ جو موقع ملا ہے، اسے غنیمت جانو۔ اس کے ذریعے تم اپنی معاملات کو درست کرو، تم اللہ کے ذات تمہارا جو رشتہ ہے عبودیت کا اس کو مضبوط کرو۔ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو بچا لاؤ۔ یہ جو تقوی ہے نا، انسان کو خاک سے اٹھا کر کے جنت کی سیڑھیوں پر چلا دیتا ہے۔ اگر یہ تقوی نہ ہونا تو یہ انسان خاک میں مٹی بننے کے باوجود وہ جہنم میں آگ میں چلنے والا بن جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے نا، کیا ہر کسی کو ایسا موقع ملا ہے؟ آپ اپنے ماحول پر غور کر کے دیکھیں، کئی ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن کا نام عبداللہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، عبد الرزاق ہوگا، لیکن کیا وہ روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا وہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا وہ دروس کا، کیا وہ تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی گناہ کی وجہ سے وہ نیکیوں سے رک گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں چنا ہے تو اس چناؤں کو تم بیکار مت کر لو۔ اللہ کے لیے ایک اللہ کی طرف لوٹ کر کے آؤ۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ معاملات درست کرو، کیونکہ یہ رمضان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے ہے۔ آج میں لوگوں پر، رشتہ داری پر اس لیے زیادہ توجہ دے رہا ہوں کیونکہ مسلمان سب سے زیادہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں گئے گزرے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں۔ حقوق العباد میں
مسلمان نچلے درجے پر ہیں, مسلمان بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. اس لیے آج خاص کر بالخصوص یہ روزہ میں یہی سکھاتا ہے. آج تم بھوکے ہو, اللہ کے لیے تم روزہ رکھ کر کے بھوکے ہو, تمہیں پیاس لگتی ہے, یاد رکھو تمہاری طرح بعض لوگ بھی ہیں جو فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزارتے ہیں, وہ بھوکے ہیں, وہ پیاسے ہیں. تم اس روزے سے ان لوگوں کا خیال کرو, ان کی بھوک مٹانے کی کوشش کرو, ان کی پیاس مٹانے کی کوشش کرو, ان کے لباس کا اہتمام کرو. روزے نے ہمیں یہ تعلیم دی. آج ہم نے روزے کو, روزے کے افطار پارٹیوں کو, سحری کی دعوتوں کو سوشل میڈیا کے لیے رکھا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ بس ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے دعا کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کرنی چاہیے, اور سوشل میڈیا سے بچ کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کی آج ضرورت ہے. آخری بات وہ یہ ہے, میں جب سے آیا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ چوتھی صف میں, پانچویں صف میں, تیسری صف میں نماز ادا کرتے ہیں سنت کی, سامنے سترا نہیں ہوتا, پہلی صف خالی رہتی ہے. نہیں ہے, یہ میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سترے کا حکم دیا ہے. سترا کیا ہے؟ نمازی اپنے سامنے ایک آڑ رکھے, ایک آڑ رکھے, ایک ہاتھ یا ایک بالشت کے برابر آڑ رکھے, اس کے بعد وہ نماز ادا کرے. اگر وہ آڑ نہیں رکھتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے سامنے سے گزرتا ہے. اتنی بڑی وعید ہے. اگر کوئی بندہ سامنے سے گزر رہا ہے, اس کے سامنے سترا نہیں ہے, تو اس کے گزرنے کا نقصان اور گناہ اس پر آئے گا. حاضرین اکرام, کیا سترے کی پابندی کریں گے؟ پہلی بات, اگر آپ آئیں تیسری, چوتھی, پانچویں صف میں نہیں, اگر پہلی صف خالی ہے پہلی صف میں آ کر کے نماز ادا کریں. اچھا, پہلی صف بھر چکی ہے, دوسری صف میں ٹہ کر کے سنت ادا کریں. دوسری صف بھر چکی ہے, تیسری صف میں پڑھیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ ہم آخری صف سے شروع کرتے ہیں. ایسا غلط ہے, یہ غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا, اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے مت گزرو, 40 تک رک جاؤ. یہ 40 سیکنڈ ہے, 40 منٹ ہے, 40 دن ہے, 40 مہینے ہے, 40 سال ہے, یا 40 برس ہے, یا 40 زندگیاں ہیں, اس کا پتہ نہیں. تو سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کتنی دور کی بات کہی ہے. اللہ اکبر. تو اس کا اہتمام کریں, اس رمضان سے اس چیز کی عادت ڈالیں. اور مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ سترے کا اہتمام کریں. لکڑی کے بنوائے جاتے ہیں, فوراً ان کو بنوا کر کے مسجد میں حاضر کر دیں. لیکن مصلیوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں تو پہلی صف کی طرف پہلے رجوع ہوں, پھر دوسری صف کی طرف جائیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. اللهم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منهم. آمین. واغفر من قتل دین محمد ولا تجعلنا منهم. آمین. عباد الله رحمني ورحمكم الله, ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر.